نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں، ایک نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں، یہ واحد شخصیت ہے، وگرنہ ایک ایک بیٹی نبی کی کسی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح ہونا وہ تو عام ہے، کہیں نبی کے پاس بیٹی گئی ہے کسی امتی کی، یا کہیں نبی کی بیٹی امتی کے پاس آئی، لیکن ایک 2 بیٹیوں کا نکاح واحد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے کہ جن کے پاس 2 بیٹیوں کا نکاح، اور وہ بھی پوری کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، اور پھر حدیث شریف کے مطابق کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں تو میں بیٹیوں کا نکاح کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں بھی فضیلت حاصل تھی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی زمانہ تو بہت پرامن گزرا، مسجد نبی کی توسیع میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان خرید کر مسجد نبی کی توسیع میں شامل کر دیا۔ پھر غزوہ تبوک کے اندر تقریباً 30,000 آدمیوں کے پورا انتظام جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے ہوا، غزوہ تبوک کے اندر 30,000 جو صحابہ کرام جنگ کے لیے جا رہے تھے، ان 30,000 صحابہ کے جنگ کا انتظام، جنگی نظام سارے کا سارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ جب ان کو کوئی پانی بھرنے نہیں دیتا تھا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی سے آدھا کنواں خرید کر امت کے نام کیا، صحابہ کرام کے نام کیا، اس دور کے مسلمانوں کے نام کیا۔ اور پھر اس یہودی نے کیا کرتا تھا، وہ یہودی کنواں پانی بیچتا تھا، پہلے تو مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا، پھر جب آدھا کنواں خرید لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اب مسلمان اپنے اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دن کے اندر ایک ایک دن کی باری تھی، ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری اور ایک دن اس یہودی کی باری۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دن کے اندر مسلمان بھی پانی بھرتے تھے، یہودی کافر بھی پانی بھرتے تھے، کیونکہ فری تھا، اور وہ یہودی جو تھا وہ اپنی باری میں پیسے لے کر پانی دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کام سارا خراب ہو رہا ہے، تو اس نے پھر مجبور ہو کر وہ دوسرا آدھا کنواں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، اور وہ میرے روحل وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اور اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نام وقف کر دیا، اور یہ واحد کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، اسی لیے وہ یہودی سازشیں بھی کرتا تھا الٹی سیدھی، اور یہود ہمیشہ سازش کرتے آئے، یہود نے ہمیشہ سازش کی، جب باطل کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو یہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں۔ جب سامنے والے کے ساتھ آپ دلائل سے بات نہیں کر سکتے، ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتے، تو پھر اوچھے ہتھ کنڈے، دھمکیاں، الٹے سیدھے حرکتیں، کہیں حملے، کہیں کچھ، ان چیزوں پر وہ اتر آتے ہیں۔ اور باطل ہمیشہ اپنے نظریات کو چھپاتا ہے، یہ منافقت میں اپنے کام کرتا ہے، سازشوں میں اپنے کام کرتا ہے، سازشوں کے اندر ہی ہمیشہ اس نے مسلمانوں کو مار ماری، اور مسلمان ہمیشہ سازشوں کے شکار ہوئے۔ مسلمانوں کے اندر جب بھی توڑ پیدا ہوا، جب بھی کہیں لڑائی ہوئی تو سازش کے تحت لڑائی ہوئی ہے، مسلمان آپس میں نہیں لڑے، کسی سازش کے تحت اندر کھاتے کوئی کام کرتا تھا جو سامنے نہیں آنا چاہتا، اور وہ سازشی ذہن آج تک بھی چلتا ہے، وہ آج تک مسلمانوں میں سازشیں کرتے ہیں اور لڑائیاں کرواتے ہیں، سائڈ پہ ہو کے تماشا دیکھتے ہیں، 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ سائڈ پہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو سازشیں سمجھنی چاہیے، وہ سازشیں کب کھلتی ہیں کہ جب انسان باتوں کی تصدیق کرنی شروع کر دیتا ہے۔ ہمیشہ لڑائیاں اس وقت ہوتی ہیں جب بات کی تصدیق نہیں ہوتی، ادھر سے سنی اس نے تیرے بارے میں ایسے کہا، اس نے کہا تیرے بارے میں ایسے کہا، اب اس کے اندر ایک لاوا ابلے گا، آگ ابلے گی، اور یہ جب بولے گا اس کے پاس جب بھی موقع ملے گا یہ پھٹ پڑے گا، تو نے میرے بارے میں اس طرح کیا، تو نے میرے بارے میں۔ یہ ہے منافقت کی سب سے بڑی علامت۔ فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرے، بات کی تصدیق نہ کرے، سامنے آ کے بات نہ کرے۔ منافقت یہی ہوتی ہے کہ وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، نفق سے ہے۔ نفق اس پائپ کو کہتے ہیں جو ہمارے پرانے زمانے کے اندر، آپ جو بزرگ حضرات ہیں اور جوان بھی جانتے ہوں گے
کہ ہمارے چولہے جو وہ لکڑی کے چولہے ہوا کرتے تھے، اس میں ایک پائپ ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے پھونک مارتے تھے جس سے آگ بھڑکتی تھی، آگ زیادہ ہو جاتی تھی. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا. تو وہ پائپ جسے پھونکنی بھی کہا جاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. تو اس پائپ کو یعنی 2 سوراخوں والا پائپ، اس کو اصل عربی میں نفق کہتے ہیں. تو 2 سوراخوں والا، 2 منہوں والا جو بندہ، اس کو منافق کہتے ہیں. اس کے پاس کچھ، اس کے پاس کچھ. آپ کے سامنے بیٹھے گا تو آپ کا، اس کے سامنے بیٹھے گا تو اس کا. یہ منافقت ہے. اور یہ منافقت نے ہی ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا، کفار کو فائدہ پہنچایا. منافقت نے ہی ہمیشہ اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کا منافقت سبب بنا. تو یہ منافقت کیوں ہوتی ہے؟ جب انسان سنی سنائی باتوں پر عمل کرتا ہے. اس کی بات سن لی، اپنے دماغ میں بٹھا لیا کہ اس نے میرے بارے میں ایسے کہا ہے، حالانکہ اس بندے نے ڈائریکٹ آ کر نہیں کہا، کسی نے کہا ہے جی، اس بندے نے کہا، اس بندے نے کہا، اس بندے نے. اس کے اندر اگر اتنی ہمت ہے تو سامنے آگے بات کر دے. دیکھیں، اصلاح مقصد ہوتا ہے نا بات کرنے کا، کہ اگلے بندے کی خامی ختم ہو جائے. تو خامی، اب میں نے کسی کا سر پھاڑا ہے تو معافی میں مانگوں گا یا دوسرا بندہ؟ اب جس بندے کا سر پھاڑا ہے میں اس سے معافی مانگوں گا یا زید بکر عمر سے معافی مانگوں گا، یار مجھے معاف کر دو میں نے اس کا سر پھاڑا ہے، یار مجھے معاف کر دو میں اس کا سر. وہ کیا کہیں گے؟ تو بے وقوف ہے کہ سر تو نے اس کا پھاڑا ہے، معافی ہم سے مانگ رہے، اس سے جا کے معافی مانگنا. تو جس بندے کی اصلاح کرنی ہو اس کے سامنے آ کر بندہ بات کرے کہ بھائی جان آپ کے اندر یہ میں نے خامی تھوڑی سی محسوس کی ہے، اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو یہ خامی اپنی ختم کر لیں. اور اگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مجبوری کے تحت وہ کام کر رہا ہو تو وہ آپ کے سامنے وضاحت کر دے گا کہ بھائی جان یہ میری یہ مجبوری ہے، میں اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں. ابھی یہ ہماری مسجد میں ایک نمازی مجھے کہنے لگے کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا. تو میرے بارے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ہٹا کٹا ہے اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، یہ ہٹا کٹا ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے. لوگ ادھر ادھر کر رہے بات، میرے سامنے کسی نے نہیں کی. ایک بندے نے مجھے کہا بھئی آپ اچھے خاصے ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھے. تو اس بندے نے کہا پھر میں نے بتایا کہ میرے مہروں کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں. اب بات کلیئر ہو گئی. لیکن ادھر ادھر بات کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فضول میں اپنی نیکیاں کسی کے دوسرے کے پلڑے میں بھیجنا. جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی نیکیاں اٹھا کے دوسرے کو آرام سے دے رہا ہے. اب وہ غیبت کسی کی بھی کرتا رہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غیبت اگر آپ کو اتنا شوق ہے غیبت کرنے کا تو 2 بندوں کی کر سکتے ہو آپ. ایک اپنے ماں باپ کی کر لو یا اپنے استاد کی کر لو. کم از کم آپ کی نیکیاں آپ کے گھر میں تو جائیں گی نا، کسی کے دوسرے کے پلڑے میں تو نہیں جائیں گی. ساری نیکیاں ساری نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، آرام سے غیبت کر کے اٹھا کے اس کو نیکیاں دے دیتے ہیں. اتنا بڑا گناہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی غیبت کرتا تو صبح کے وقت جا کے مٹھائی اس کو پیش کر دیتے. تو وہ حیران ہوتا کہ میں نے تو آپ کی غیبت کی ہے اور آپ مجھے مٹھائی پیش کر دیتے. تو فرماتے ہیں کہ آپ کی ہمت ہے اس زمانے کے اندر اپنی نیکیاں کسی کو دینا، کتنے بڑے ہمت کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے کہ قیامت والے دن ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا. اور آپ اتنے بڑے دل کے مالک ہیں، آپ کتنی نیکیوں اٹھا کے اسی زمانے میں مجھے دیے جا رہے ہیں. تو وہ اگلا چپ خاموش ہو جاتا ہے. تو یہ منافقت ہمیشہ سازشوں کے شکار ہے. منافقت کی وجہ سے اسلام سازشوں کا شکار رہا ہے، دین سازشوں کا شکار رہا. تو اللہ رب العزت ان منافقین سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، اس نے منافقت شروع کر دی. حلیے سے بالکل صاف ستھرا آدمی لگتا تھا، پگڑی باندھی ہونی، سفید ریش، ہاتھ میں تسبیح اور نماز روزے کی تلقین کرنا. اصل اس کا نام تھا جبلہ. جبلہ سے پھر عبداللہ اور اس نے اپنا نام رکھا اور اپنے باپ کا نام ابن سبا، عبداللہ بن سبا نام رکھ کے اس نے آ کے یہاں پہ اس حلیے کے اندر آ کر تحریک شروع کر دی. کہ سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ حق تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حق نہیں ملا، لہٰذا ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حق دلوائیں گے. ایک تو یہ بات کرتا تھا. پھر دوسری بات یہ کہتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جنت البقیع کے قریب ایک چراگاہ بنائی. اس کا ایک اعتراض یہ تھا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بقیع کے قریب کوئی چراگاہ نہ بنائے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بقیع کے قریب چراگاہ بنائی، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے.
اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو یا تو قتل کر دیا جائے یا ان کو اس وجہ سے خلافت سے معزول کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس یہ باتیں پہنچی تو جب حضرت بہت حد بڑھ گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایک کھلی کچہری میں لگائیں۔ مسجد نبی کے اندر کھلی کچہری لگائی، اس بندے کو بلایا گیا کہ آپ کے کیا کیا اعتراضات ہیں، تو اس نے پھر 10 اعتراضات تھے۔ ان میں ایک اعتراض یہ تھا کہ بقیع کے قریب آپ نے چراگاہ بنائی، لہٰذا یہ نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، آپ استعفیٰ دے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں ہم نے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ سنی بھی ہے، پڑھی بھی، آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھی، اور اس کا جو مطلب ہم سمجھتے ہیں وہ آپ نہیں سمجھتے۔ تو پھر اس نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت تھا جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ وڈیرے، کچھ سردار قسم کے لوگ، ڈاکو قسم کے لوگ، وہ چراگاہ کے نام پہ کسی کی زمین پہ چراگاہ بناتے تھے کہ جی یہ مسافروں کے لیے ہم چراگاہ بنا رہے ہیں، چند دن اس کو چلاتے تھے، پھر اس زمین پر قابض ہو جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع فرمایا تھا کہ بقیع کے قریب کوئی بھی چراگاہ نہ بنائے، لہٰذا یہ اس وقت کا حکم تھا، اب کا حکم نہیں ہے۔ اب میں نے جو چراگاہ بنائی ہے یہ اپنی جو فوج ہے، 44 لاکھ مربع میل پہ حکومت چل رہی ہے، اس کی جو فوج ہے، اس کے جو جانور ہیں ان کے لیے یہ چراگاہ بنائی ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں بنائی، حکومتی جگہ پر حکومتی کام کے لیے، حکومتی ادارے کے لیے چراگاہ بنائی ہے۔ اس سے وہ چپ کر گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے اعتراض اور مختلف اعتراض کیے، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی تسلی بخش جواب دیے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ جو گورنر ہے، ایک گورنر کا نام دیا کہ اس کو معزول کر دیں، اس کی جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹا ابو بکر، محمد بن ابی بکر اس کا نام تھا، اس کو آپ گورنر بنا دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی وقت خط پہ دستخط کیے، لیٹر تیار کیا اور ان کو دے دیا کہ محمد بن ابی بکر فلان جگہ پہ گورنر ہے۔ اب اس نے کہا سازش تو کوئی کام نہیں آئی، اس آدمی نے حج کے دنوں کے اندر یہ کارروائی کی اور تقریباً 100 بلوائی، 100 سے بھی زیادہ بلوائی تھے، مدینہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کو ٹھہرایا ہوا تھا کہ جب لوگ حج کے لیے چلے جائیں گے تو مدینہ خالی ہو جائے گا، سارے لوگ حج پہ چلے جائیں گے تو ہم لوگ یہاں پہ آرام سے حملہ کر دیں گے۔ اصل اس کے پیچھے قیصر روم تھا جس نے 1 کروڑ دینار، اس دور میں 1 کروڑ دینار، یعنی وہ دینار اگر 20 دینار ہوتے تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اس دور کا 1 کروڑ دینار اس بندے کو رشوت لگایا تھا، اس کو پیسے لگائے تھے کہ آپ نے یہ کارروائی کرنی ہے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب وہ لکھ کے دے دیا، اس نے کہا کہ کام تو کوئی بھی نہ بن سکا، ہر جگہ پہ اعتراض بنتا ہے، ختم ہو گئے۔ اب لوگوں کے پاس جب یہ پہنچا، مدینہ کے باہر جو اپنے ساتھی بیٹھے تھے وہاں جب پہنچا تو ان کو کہا کہ لو جی ہماری بات ختم ہو گئی ہے، جو ہمارے مطالبات تھے مانے گئے۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں کچھ لوگوں نے شور ڈال دیا کسی اور طرف سے، وہ سازش کے تحت کہ لو جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے محمد بن ابی بکر کے لیے یہ خط دوسرا خفیہ ایک روانہ کیا ہے کہ یہ جب بندہ جب یہاں آپ کے پاس پہنچے تو اس کو قتل کر دو، کیونکہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا نا سارا۔ اس نے کہا کہ معاملہ تو ٹھنڈا ہو گیا، اس کو دوبارہ گرم کرنا ہے۔ تو پھر وہ حضرت محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ واپس آئے اور آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بہت سخت طرح کلامی بھی ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے بالکل بھی یہ حکم نامہ نہیں جاری کیا، یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ تو پھر وہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے بھی ان لوگوں کے خلاف فیصلہ کیا اور کہا کہ تم نے مجھے ذلیل کر دیا میرے چچا کے سامنے، تو یہ سازش کر کے بہرحال اس طریقے سے انہوں نے یہ کارروائی کی۔ اور پھر مدینہ منورہ کے اندر جب سب لوگ حج کے لیے تشریف لے گئے، ان لوگوں نے حملہ کیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور مختلف صحابہ کرام مدینہ میں موجود تھے۔ تو مدینہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی اور کہا کہ ہمیں حکم دیا جائے کہ یہ جو
آپ کی خلافت کے خلاف ہو رہے ہیں لوگ، ان کا قلع کما کیا جائے، ان کے سروں کو کچلا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ میرے مد نظر ہے، وہ میرے سامنے ہے کہ اے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ منافقین آپ کے اوپر جو خلافت والی قمیض ہے اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے کبھی اس کو اتارنا نہیں ہے، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن کبھی اس کو اتارنا نہیں ہے۔ تو میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پورا کروں گا، اور میں اس خلافت والی قمیض کو میں منافقین کے کہنے پر اتاروں گا نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہمیں حکم دیا جائے، ہمیں اختیار دیا جائے تاکہ ہم ان کے صفایا کر سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا بھی میں اختیار نہیں دوں گا، کیونکہ یہ میری ذات کا معاملہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرا آقا کے جو شہر ہے مدینہ یہ خون سے آلودہ ہو میری وجہ سے، لہذا اس وجہ سے میری جان جاتی ہے چلی جائے لیکن میں اپنے آقا کے شہر کو خون سے آلودہ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین، حضرت حسن یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی اور بھی صحابہ کرام یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہرا دیتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد